بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، بہت ساری سیاست میں آپ دیکھیں تو اس وقت ایسے معاملات ہو رہے ہیں، کچھ اوپر نیچے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دعوے بھی کر رہی ہیں اور باتیں بھی بنا رہی ہیں، لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں تو حالات بالکل مختلف ہیں. ہر 4 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد حالات بدلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. ابھی اگر ہم بات کریں تو عمران خان خوف کی علامت بن گیا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. خان کا خوف، اور بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اب الیکشن سے فرار کے راستے ڈھونڈ رہی ہیں. کوئی ایسا راستہ ملے جس سے انہیں فیس سیونگ، یعنی کہ اب جس صورتحال میں خاص طور پر مسلم لیگ نون آ گئی ہے وہ بڑی عجیب صورتحال ہے. جو بھی ان سے ڈیل کی گئی، جو بھی ان سے گفتگو کی گئی، بہت سپورٹ کیا گیا. انہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی حکومت بیٹھے ہیں. ان کے لیے کارنر میٹنگز بڑی آسان ہوتی ہیں، ان کے لیے جلسے بڑے آسان ہیں، ان کے لیے کہیں ٹریول کرنا بڑا آسان ہے، ان کو پروٹوکول بہت دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود عوام انہیں پروٹوکول نہیں دے رہی، عوام انہیں دھکے مار رہی ہے. میں سخت جملہ بول دوں تو عوام چترول کرنے کے لیے تیار ہے. ان کی عوام نے یہ بات سوچ لی ہے، تہیہ کر بیٹھی ہے کہ 4 سال میں جس شخص کو دوا نہیں ملی تھی، ہم نے اسے ووٹ کے ذریعے سے وہ دوا دینی ہے کہ وہ ساری زندگی 8 فروری کی مذمت کرے اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو. اب بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت، اور یہ سارا کیوں ہے؟ عمران خان کا خوف. کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ کرپشن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہو سکی. ہر ایک کیس بنایا گیا، ایک شخص پر 200 مقدمات بنانے کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد سوچا یہ گیا تھا کہ وہ بہت منتیں کرے گا، حالات بدل جائیں گے، لوگ ٹوٹ جائیں گے. اب رہنما بھی توڑ لیے، پارٹی بھی توڑ لی، نئی پارٹیاں بھی بنا لی، لیکن ووٹر اپنی جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہے. بہت سے لوگوں نے اپنے طور پر، بہت سے اداروں نے اپنے طور پر سروے کروا لیے، اور سروے میں جو نتائج آتے ہیں وہ ہر روز تبدیل ہوئے ہوتے ہیں. تبدیل سے مراد یہ کہ پرسنٹیج بڑی ہوتی ہے کس کی؟ خان سے محبت کی. اب یہ لوگوں کیسے ہلایا جائے، ان کی جگہ سے لوگوں کیسے ہٹایا جائے اس آئیڈیالوجی سے، اس نظریے سے بہت سوچا جا رہا ہے، بہت سے فیصلے کیے جا رہے ہیں. کیا کیا مقدمات نہیں بنائے گئے، ذاتیات پر بھی آ گئے. اور جب ذاتیات پر کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیشنل میدان میں شکست تسلیم ہو چکی ہے. جب کسی پر ذاتی طور پر الزامات لگانے شروع کر دیے جائیں تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں ملا تو اب اس کو اس لحاظ سے کسی طرح ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ رب العزت بہت بڑا ہے اور وہ جانتا ہے، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ قدرت رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اب عمران خان کا خوف ہے تو بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ڈسکشنز شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ملے کہ فی الحال الیکشن ہی نہ ہو. کیونکہ اگر عمران خان ہوا تو الیکشن ہوئے تو نتائج کیا ہوں گے. لیکن عمران خان تو ہے. اب یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ عمران خان ہے، اور جب عمران خان ہے تو پھر اگر والا تو معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اب بڑی سیاسی جماعتوں کی جو بیٹھکیں ہیں ان میں یہ باقاعدہ طور پر باتیں ہونے لگی ہیں کسی طرح یا تو الیکشن سے بالکل پی ٹی آئی کنارہ ہوتی، صفایا ہوتا، تو پھر ہم ہی رہ جاتے، تو ہم آپس میں لڑکے خود ہی فرسٹ آ جاتے اور خود ہی سیکنڈ آ جاتے. لیکن اب صورتحال بالکل اس وقت مختلف ہے. تو سیاسی جماعتوں میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، ایک عجیب ایسی کیفیت ہے. اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب تو وہ کہتے ہیں بیمار ہی رہتا تو اچھا تھا، کیونکہ ایون فیلڈ ہاسپٹل میں جو ان کا علاج تھا وہ زیادہ بہتر ہو رہا تھا. یہاں جو عوام علاج کرنا جا رہی ہے وہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ابھی تک کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ عوام جو ظاہر ہے کہ عوام جانتی تھی کہ وہ اس کی طاقت صرف ووٹ میں ہے، اور لوگوں کو یہی سمجھانا تھا کہ ووٹ آپ کی طاقت ہے. یہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. جب یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اب جو یہ اس طرح کے سیاستدان تھے جن کے دل میں بہت درد ہوتا تھا عوام کا، اب عوام نے ان کے درد کا علاج اپنے ووٹ کے ذریعے ڈھونڈا ہوا ہے، تلاش کیا ہوا ہے، اور یہ بات انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے. الیکشن کمیشن بھی سلسلے میں کچھ متحرک نظر آ رہا ہے کہ اب ہیلے بہانے شروع ہو گئے ہیں. کبھی نفری کم ہے، پولیس نہیں ہمارے پاس، اتنی فورسز نہیں ہمارے پاس، الیکشن کو کیا کیا جائے. اب اس کے پیچھے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ الیکشن ملتوی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہیلے بہانے، کہانیاں اور یہ چیزیں تو شروع ہو گئی نا کہ جس میں کچھ مارجن رکھا جائے، کوئی بات کسی وقت ہو سکے. تو الیکشن کمیشن، میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی اپنے ویلاگ میں کہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی
ورسز الیکشن کمیشن۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر ایک جماعت کے طور پر سامنے ہے، اور وہ جماعت جو ہے سب سے بڑی مخالف ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پشاور ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آنے کے باوجود بھی آپ جانتے ہیں کہ صورتحال یہ بنائی گئی کہ ابھی تک بھی اس فیصلے پر عمل درآمد الیکشن کمیشن نے اس طرح نہیں کیا۔ ایک اجلاس ضرور کیا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب اس کے بعد اگر آگے مزید بڑھ جائیں تو شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ سے ضمانت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد جس انداز سے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتار کرنا مسئلہ نہیں ہے، سیاستدانوں کے ساتھ پاکستان مسائل بہت سارے رہتے ہیں، لیکن وہ جیل کے اندر سے بھی گرفتار ہو سکتا تھا۔ باہر لا کر اس طرح گرفتار کرنا، کس کو پیغام دیا جا رہا تھا، کسے تسلی دی جا رہی تھی؟ دونوں باتیں، کسی کو پیغام بھی پہنچایا جا رہا تھا، تسلی بھی کسی کو دی جا رہی ہے کہ دیکھیں ہم تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں، جو آپ سے کمٹمنٹ سے ساری کی ساری پوری ہو رہی ہیں۔ اور پھر وہ جو سول کپڑوں میں جیکٹ والا شخص موجود تھا، کویسچن اس پر ہے کہ وہ کون تھا۔ ایک طرف تو سیکیورٹی کا اتنا ایشو ہے کہ عمران خان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، اسی لیے جیل کے اندر عدالت لگانا پڑتی ہے۔ ایک طرف ایک سول کپڑوں والا شخص جو آ کر وہ دھکے مارتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، 2 بار وہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جگ ہنسائی والی بات تو ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد پہلے 3 MPO کے تحت اس کے پتہ چلتا ہے نہیں 9 مئی کے مقدمات کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب وہ نامعلوم مقام پر بھی منتقل کر دیا گیا۔ یہ سارے مسائل چلتے رہے۔ اب لیکن گرفتاری کا ایک طریقہ اور ایک ادب اور ایک لحاظ ہوتا ہے، اس کو تو ایک طرف رکھ دیا گیا، یعنی ہماری سیاست میں اب اس کا ادب کا طریقہ کار تو نہیں رہ جائے گا۔ اتنا غصہ، اتنی جنجلاہٹ کسے ہے؟ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں بنیادی طور پر، وہ لوگ جو پاکستان ہی میں ہیں، پاکستان ہی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستانیت ہی رکھتے ہیں دل میں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ہم اس طرح کا بنا رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم اس طرح ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں برداشت کو لانا چاہیے، اور کچھ بھی خواہشات کی بجائے سیاست کرنی چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ملک کے لیے بھی ضروری ہے، اور ریاست کی سالمیت اور مضبوطی بھی اسی میں، ریاست کو مضبوط رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ریاست مضبوط ہوگی تو ہم لوگ مضبوط ہوں گے۔ اور اس کے بعد اگر ایک اور بڑا منصوبہ جو ہے اب وہ سامنے آ چکا ہے، جو کسی حد تک بے نقاب بھی ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کاغذات مسترد کیے جائیں، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ کے کاغذات مسترد کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ بھی سامنے ہے، اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب ورنہ اسمبلی پہنچتے نظر نہیں آتے۔ سیالکوٹ کے عوام کی جو رائے ہے اس وقت، یا لوگوں کی جو رائے ہے، انہیں بہت غصہ ہے۔ سیالکوٹ کے لوگوں کو خواجہ آصف پر بہت غصہ، اور خواجہ آصف نے جس طرح کا کریکٹر یعنی اس فیملی کے اگینسٹ پلے کیا ہوا ہے وہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب رہنماؤں کے کاغذات مسترد کیے جائیں تو شاید کوئی راستہ بنے، لیکن پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ خان صاحب اس وقت اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو لوگ اسے ووٹ دیں گے۔ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے، آپ رہنما اکٹھے کر لیں، آپ پارٹی توڑ دیں، لوگوں کیسے توڑیں گے، لوگوں کیسے ہٹائیں گے، لوگوں کیسے سمجھائیں گے کہ وہ غلط ہے اور آپ صحیح ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں نے 16 مہینے میں جو بھگت لیا، اس کے بعد کم از کم وہ آپ کو تو بھگتنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے تم سے نوالے چھین لیے ہیں، لوگوں کے بچے اسکول جانے سے بیٹھ گئے، آپ کو اس کا احساس کب ہوگا؟ کیونکہ میاں صاحب تو ایون فیلڈ ہاسپٹل میں تھے نا، وہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے لندن میں، اس لیے وہ تو وہیں پر تھے۔ میاں صاحب کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور پھر انہیں جب پتہ چلا کہ اب آپ ٹھیک ہو گئے، پاکستان آ جائے، تو میاں صاحب جو ہے پاکستان آ گئے، اور پاکستان آنے کے بعد جو اب انہیں دوا یہاں عوام دینا چاہتی ہے ووٹ کے ذریعے سے، شاید میاں صاحب اسے ڈائجسٹ نہیں کر سکتے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بہرحال جو آپ کہہ لیں بڑی بڑی جماعتوں میں چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن کو کیسے ملتوی کیا جائے اور کیسے کاغذات مسترد کیے جائے، لیکن اس کا بھی پلان بی اور سی پاکستان تحریک انصاف بنا چکی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں اس پلان سے نہ تو کہیں ڈیمیج ہونے والی ہے نہ وہ ڈیمیج ہوگی۔ وہ عام لوگوں کو بھی ٹکٹ دے دیں گے، عام نوجوانوں کو بھی ٹکٹ دے دیں گے، تو تب بھی ان پرانے سیاستدانوں کو اپنی کرپشن کی وجہ سے جیتنا ناممکن ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔